محترم ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ بھی مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور مکمل دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جن کا قرآن مجید اور بائبل کے عہد نامہ قدیم میں ذکر ملتا ہے۔ یہ قوم سمود کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبیر بن سیاف بن معاشہ بن عبید بن خازر بن سمود بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آج سے کم 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان ہجر نامی جگہ میں ایک قوم سمود آباد تھی۔ یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے ہیں اور سمود کا ذکر 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود اس نسبت سے ہے کیونکہ ان کے نسبت نام میں ایک جد اعلیٰ سمود بھی ہے اور اسی کی جانب یہ قبیلہ یا قوم منسوب ہے۔ روایات کے مطابق سمود سے حضرت نوح علیہ السلام تک بھی 2 قول ہیں۔ اول سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، دوسرا سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن نوح علیہ السلام۔ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے قول کو راجح سمجھتے ہیں۔ بہرحال ان دونوں روایتوں سے یہ باتفاق ثابت ہوتا ہے کہ قوم سمود بھی سامی اقوام ہی کی ایک شاخ ہے اور غالباً بلکہ یقیناً یہی وہ افراد قوم ہیں جو عاد اولیٰ کی ہلاکت کے وقت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، اور یہی نسل عاد ثانیہ کہلائی اور بلا شبہ یہ قوم بھی عرب باعدہ ہلاک شدہ عربی نسل میں سے ہے۔ ناظرین، جہاں تک یہ سوال ہے کہ سمود کہاں آباد تھے اور کس خطے میں پھیلے ہوئے تھے، تو اس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ ان کی آبادیاں ہجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کا مکان سکونت ہے اور آج کل فجر الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈر اور آثار آج تک موجود ہے اور اس زمانے میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ ناظرین، عرب کا مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے، جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے ہوئے نشان اور بوسیدہ کھنڈر پڑتے ہیں۔ ہجر کا یہ مقام جو ہجر سمود کہلاتا ہے، شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج عقبہ اس کے سامنے پڑتی ہے، اور جس طرح عاد کو عاد ارم کہا گیا ہے، حتیٰ کہ قرآن عزیز نے توارم کو ان کی مستقل صفت ہی بنا دیا۔ اسی طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو سمود ارم یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جہاں تک یہ سوال ہے کہ سمود کی اصل کیا ہے اور ان کا وجود کب ہوا اور کس زمانے میں ہوا، اس بارے میں مورخین اور مشترقین کی آراء سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن پہلے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منطق ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آ رہے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ البتہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی اور حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل وعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک اندیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح علیہ السلام، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گابن ہو، بچہ دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟
انہوں نے جواب دیا، ہاں ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شک ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ حیران کن منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمرو بن محلات میں لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صالح نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب پکڑے گا۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچنی شروع کر دی، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کے آزاد منچ عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے 2 اوباش اور شراب و شباب کے رسیہ نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مصدح نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر 2 عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالی۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا غائب ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا، واللہ عالم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ کہا جاتا ہے کہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا، اس بدنصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا، چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہٰذا حضرت صالح نے اپنی قوم کو مطلع فرما دیا تھا، اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق اور استہزاء کرنے لگے اور تنزیہ استفسار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے
दूसरे दिन रंग सुर्ख हो जाएगा और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरों पर नहुसत पूरी तरह आया हो जाएगी, यानी वो स्याह पड़ जाएंगे, और चौथे दिन तुम पर कहर इलाही नाजिल होगा। और फिर जब तीनों दिन ऐसा ही हुआ तो वो खौफ ज़दा हो गए और इंतज़ार करने लगे कि अब किस किस्म का अजाब नाजिल होने वाला है। अभी चौथे दिन का सूरज तुलू ही हुआ था कि आसमान से एक बहुत तेज़ चीख की आवाज़ चंगाड़ की सूरत बुलंद हुई, जिसने उनके कानों के पर्दे फाड़ दिए, दिल दहला दिए। चीख की आवाज़ के साथ ही उनकी रूहें जिस्मों का साथ छोड़ने लगीं और वो अपनी अपनी जगहों पर औंधे पड़े सिसक कर ख़त्म होने लगे। कुछ ही देर में लाखों अफराद पर मुश्तमिल नहायत कवी और ताकतवर कौम जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह ढेर हो चुकी थी, और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला, गुरूर और तकब्बुर में डूबे लोगों का शानदार और बारौनक शहर खमोशा में तब्दील होकर हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गया। जैसा कि अल्लाह ताला के कुरान पाक में इरशाद है, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही न थे। सुन रखो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो समूद पर फिटकार है। अल्लाह ताला ने इस अजाब से हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को महफूज रखा। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सॉलेह अलैहिस्सलाम को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर और ज़बरदस्त है। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह ताला के मौजे के साथ क्या क्या सलूक किया और किस तरह अल्लाह के अजाब का शिकार हुए। हालांकि उस कौम पर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें थीं। नाज़रीन, समूद के बारे में मुस्तशरक़ीन की आरा क्या है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको मुख्तसरन कौम समूद की जाए पैदाइश के बारे में और वादी समूद के मौजूदा हालात के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि कदीम जज़ीरतुल अरब के शुमाल मगरबी इलाक़े में वाक़े वादियुल क़ुरा अपनी हरियाली और शादाबी में बेमिसाल है। इस वादी पर कौम समूद की हुक्मरानी थी, जबकि इसमें मद्द मुक़ाबिल जुनूब मशरक़ी अरब पर कौम आद काबिज़ थी। कौम समूद भी कौम आद की तरह नहायत ताकतवर, तवीलुल क़ामत और ज़बरदस्त शान व शौकत की मालिक थी, और उसे फ़न तामीर में भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को तराश कर इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाने का फ़न गोया उन पर ख़त्म था। इस कौम के दारुल हुकूमत का नाम हिजर था, जो हिजाज़ मुक़द्दस से शाम जाने वाले कदीम रास्ते पर वाक़ था। अब ये इलाक़ा मदाइन सॉलेह कहलाता है। मदाइन सॉलेह के कदीम शहरों में एक अल्लाह है जो आज भी बहुत पुररौनक और आबाद है। मदीना मुनव्वरा से तबुक जाते हुए बड़ी शाहराह पर तकरीबन 450 किलोमीटर की मुसाफत पर यह शहर वाक़ है। नाज़रीन, याद रहे कि आज भी वादी समूद एक जाए इबरत का नक्शा पेश कर रही है। अल्लाह शहर ही से वादी समूद में दाखिले का रास्ता है। आपको बताते चलें कि सऊदी हुकूमत ने वादी समूद की तारीख़ी हैसियत के पेश नज़र 1972 में इसे सयाहों के लिए खोल दिया था, और यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम भी मदाइन सॉलेह स्टेशन रखा गया है। ताहम ये बात जहन नशी कर लें कि वादी में दाखिले के लिए महकमा सेहत से इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। ये लकुदक मैदान चटेल बयाबान 18 से 20 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, जहाँ हज़ारों एकड़ के रकबे पर वो खूबसूरत तारीख़ी इमारात हैं जिन्हें कौम समूद ने सख्त सुरख चट्टानें तराश कर बनाया था। दूसरी जानिब नरम मैदानी इलाकों में आलिशान मकानात के खंडरात हैं। 1000 साल कबल मसीह के इन फनपारों को देखकर आज के जदीद तरक्की याफ्ता इंसान और माहिर तामीरात हैरान रह जाते हैं। सुर्ख पहाड़ों के अंदर इस शहर खामोशा की हज़ारों तारीख़ी इमारतों की मौजूदगी ये बताती है कि उस ज़माने में भी इस शहर की आबादी 4 या 5 लाख से कम न होगी, जिसे उनकी बदआमालियों और नाफरमानियों के सबब एक ज़ोरदार, तेज़ और होलनाक आवाज़ के ज़रिए आनन फानन हलाक कर दिया गया। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और समूद के साथ क्या किया जो वादी क़ुरा में पत्थर तराशते और घर बनाते थे। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी बनाई हुई ज़मीन में घूम फिरो, इसी की सैर करो और देख के उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जिन्होंने अल्लाह को झुटलाया, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, जिन्होंने जुल्म किया और शिर्क किया। और ये निशानियाँ अल्लाह ताला ने इसीलिए बाकी रखी हैं कि जिनको देखकर इंसान को चाहिए कि अल्लाह के उन अज़ाबों से इबरत हासिल करे जो साबिका कौमों पर नाज़िल हुए। जिन गुनाहों की वजह से वो लोग तबाह हुए, उन गुनाहों से हमें दूर रहना चाहिए। नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं कि यूरोप के मुस्तशरक़ीन समूद की असल के बारे में क्या कहते हैं और उनके वजूद के बारे में उनकी आरा क्या है। इस सवाल के जवाब में 2 ग्रोह हैं। एक फरीक कहता है कि ये यहूद का एक ग्रोह था जो फ़लस्तीन में दाखिल नहीं हुआ था और यहीं बस गया था, मगर ये कौल न सिर्फ पाया तहक़ीक़ से गिरा हुआ है बल्कि क़तअन गलत और महमल है, इसलिए कि तमाम मौरख़ीन बाइत्तिफ़ाक़ आरा ये तस्लीम करते हैं कि अभी वो ज़माना करीब भी ना आया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र लेकर निकलते कि समूद की आबादियाँ हलाक व तबाह हो चुकी थी और उनका किला कमा हो चुका था। नीज़ कुरान अजीज़ तसरीह करता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कौम फ़िरौन ने झुटलाया तो आले फ़िरौन ही में से एक मर्द मोमिन ने यह कहकर अपनी कौम को डराया कि तुम्हारी इस तकज़ीब का नतीजा कहीं वही ना हो
جو تم سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یورپ میں جو مورخین مشرق کی تاریخ اور مشرقی علوم سے شغف رکھتے ہیں اور ان کے متعلق مباحث و نظریات قائم کرتے ہیں، ان کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض اگرچہ حقیقتاً حذاقت و مہارت رکھتے ہیں، مگر اکثر محض ظنی اور تخمینی بلکہ من گھڑت نظریے قائم کر کے مشرق سے یہ تعصب کا ثبوت دیتے ہیں۔ مستشرقین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ امالقہ میں سے تھے اور فرات کے مغربی ساحل سے اٹھ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ ان امالقہ میں سے تھے جن کو مصر کے بادشاہ احمس نے خارج البلد کر دیا تھا، اور چونکہ مصر کے زمانے میں فن سنگ تراشی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا تھا، اس لیے ہجر جا کر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر بے نظیر عمارات تعمیر کیں اور عام رائج طریقے پر بھی عالیشان محل بنائے۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ عاد سمود سامی اقوام میں سے ہیں، اور یہ کہ اہل عرب ان کو محض یہود کی غلط تقلید میں امالقہ میں سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ املیک بن عد کا اس نسل سے کوئی رشتہ نہیں ملتا، اس لیے یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔ ناظرین، ان تمام آراء کے خلاف محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ عاد کا بقیہ ہے، اور یہی صحیح اور راجح قول ہے، اور اہل حضرت موت کا یہ دعویٰ کہ سمود کی آبادیاں اور محلات عاد کی سنائی کا نتیجہ ہے، اس قول کا مخالف نہیں ہے کہ سمود فن تعمیر میں ید طولہ رکھتے تھے اور یہ عمارات ان کی اپنی تعمیر ہیں، اس لیے کہ عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ بہرحال عاد ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ خطاب بھی اس کی تائید کرتا ہے، اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم کو خدا نے عاد کے بعد ان کا قائم مقام بنایا، اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو اور سنگ تراشی کر کے پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔ ناظرین، راہ سمود کے زمانے کا مسئلہ سو اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن وقت نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے کہ تاریخ اس بارے میں غیر مطمئن ہے۔ البتہ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اور وہ اس جلیل القدر پیغمبر کی بعثت سے بہت پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ سمود کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں پائی جاتی ہیں کہ جن پر آرامی زبان کے کتبے لگے ہوئے ہیں، اور ان کتبوں پر جو تاریخ کندہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی ہے، تو اس سے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اس قوم کی ہلاکت کے ہزاروں برس کے بعد اتفاقاً یہاں آ کر بس گئے، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدامت ظاہر کرنے کے لیے آرامی خط میں جو قدیم خط ہے اپنے کتبے لکھ کر لگا دیے تاکہ یادگار رہیں، ورنہ وہ قبریں نہ سمود کی ہیں اور نہ ان کا یہ زمانہ ہے۔ مصر کا مشہور عیسائی مورخ جورجی زیدان اپنی کتاب العرب قبل الاسلام میں اسی کے قریب لکھتا ہے، کہتا ہے آثار و کتبات کے پڑھنے سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ولادت مسیح سے کچھ پہلے نبتیوں کے اقتدار میں آ گئی تھیں۔ یہ لوگ بطرہ کے ساکنین میں سے تھے، اور ان کے آثار اور ٹیلوں کو بہت سے مستشرقین نے خود دیکھا ہے۔ انہی کے آثار کو انہوں نے پڑھا ہے جو پتھروں پر کندہ ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم وہ کھنڈر ہیں جو قصر بنت قبر بادشاہ قلعہ اور برج کے ناموں سے موسوم ہیں۔ ان پر جو کچھ تحریر ہے وہ نبتی تحریر میں ہے، اور ان میں سے بعض یا سب کی سب وہی تحریریں ہیں جو قبروں پر کندہ ہیں۔ ناظرین، مستشرقین نے یہاں جو کچھ پایا ان میں سے ایک کتبہ وہ بھی ہے جو پتھر پر نبتی حروف میں کندہ ہے اور ولادت مسیح علیہ السلام سے قریب زمانے کا مکتوب ہے۔ کندہ عبارت کا مضمون یہ ہے: مقبرہ کمکم بنت وائلہ بنت حرم نے اور کمکم کی بیٹی کلیبہ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بنوایا ہے۔ اس کی بنا بہت اچھے مہینوں میں شروع کی گئی ہے۔ یہ نبتیوں کے بادشاہ حارث کی تخت نشینی کا 9واں سال ہے۔ وہ حارث جو اپنے قبیلے کا عاشق صادق ہے، بس زوشرا و عرشا، لات، امند، منوت اور قیس کی ان پر لعنت ہو جو ان قبروں کو فروخت کرے یا رہن رکھے یا ان سے کسی جسم کو یا عضو کو نکالے، یا کمکم اس کی بیٹی اور اس کی اولاد کے علاوہ کسی کو دفن کرے، اور جو شخص بھی اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کرے اس پر زوشرا، حبل، منوت کی 5 لعنتیں ہوں، اور جو ساحر اس کے خلاف کرے اس پر 1000 درہم حارثی کا تاوان واجب ہے، مگر یہ کہ اس کے ہاتھ میں کمکم، کلیبہ یا اس کے اولاد میں سے کسی کے ہاتھ کی تحریر ہو جس میں اس اجنبی قبر کے لیے صاف اور صریح الفاظ میں اجازت موجود ہو، اور وہ اصل ہو، جعلی نہ ہو۔ اس مقبرے کو وہب اللاتہ بن عبادہ نے بنایا۔ ناظرین، جہاں تک اہل سمود کے مذہب کی بات ہے، سمود اپنے بت پرست پیشواؤں کی طرح بت پرست تھے۔ خدا واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے، اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق کے حق کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح یعنی پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام وہ محظوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل اور مسکت براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق ذات احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ بھی ایک تاریخی سوال ہے کہ جب سمود ہلاک و برباد ہو گئے
تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہا سکونت اختیار کی تو اس سوال کا جواب یقینی اور حتمی طور پر دینا تو قریب قریب ناممکن ہے۔ البتہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد علاقہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ ہجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارے کے لیے بہترین تھا، اور فلسطین کے علاقے میں یہ جگہ نواحی رملہ ہوگی یا کوئی دوسرا مقام۔ علماء تفسیر اس کے جواب میں متعدد اقوال پیش فرماتے ہیں، یہ اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، وہ فلسطین کے علاقے میں رملہ کے قریب آباد ہوئے، خازن نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ نمبر 2، وہ حضر موت میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ ان کا اصل وطن یہی تھا، یا اس لیے کہ یہ احقاف ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی قبر ہے۔ نمبر 3، وہ سمود کی ہلاکت کے بعد انہی بستیوں میں آباد رہے، یہ عام مورخین کی رائے ہے۔ نمبر 4، وہ قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ مزمہ تشریف لے آئے اور وہیں مقیم ہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا، اور ان کی قبر مبارک کعبے سے غربی جانب حرم ہی میں ہے۔ سید آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو راجح سمجھتے ہیں۔ ناظرین، سید آلوسی نے اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کیا ہے جس میں بتایا ہے کہ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجات یافتہ رہے، ان کی تعداد تقریباً 120 تھی اور ہلاک شدہ تقریباً 1500 گھرانے تھے۔ ناظرین، ان اقوال کے علاوہ آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت میں کیا تذکرہ ہے جو ان واقعات کا حقیقی سرچشمہ ہے، اور یہ آیات عبرت و معزت کا بے نظیر سامان مہیا کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آ چکی ہے، یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ کہ اس کی پاداش میں عذاب جانکہہ تمہیں آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشی بنایا اور اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل بنانے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا لیتے ہو، یہ اس کا تم پر احسان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ قوم کے جن سربراہ لوگوں کو اپنی دولت و طاقت کا گھمنڈ تھا، انہوں نے مومنوں سے کہا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں افلاس و بیچارگی کی وجہ سے کمزور و حقیر سمجھتے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے، کیا تم نے سچ مجھ کو معلوم کر لیا ہے کہ صالح خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ یعنی ہمیں تو ایسی کوئی بات اس میں دکھائی نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا، ہاں بے شک جس پیام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس پر گھمنڈ کرنے والوں نے کہا، تمہیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس سے انکار ہے، غرض کہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو تو اب وہ بات ہم پر لا دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلایا تھا۔ بس ایسا ہوا کہ لرزہ دینے والی ہولناکی نے انہیں آ لیا، اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے۔ پھر صالح ان سے کنارہ کش ہو گیا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے پروردگار کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی، مگر افسوس تم پر، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد ہے، اور دیکھو ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات جھٹلائی، ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں مگر وہ روگردانی ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں، لیکن یہ حفاظتیں کچھ بھی کام نہ آئیں۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا، اور جو کچھ انہوں نے اپنے صحیح عمل سے کمایا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ اور ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہے، جھٹلایا سمود نے پیغام لانے والوں کو، جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہے اسی جہاں کے پالنے والے پر۔ کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں بے خوف، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ نرم ہے، اور تراشتے ہوئے پہاڑوں میں گھر تکلف کے؟ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہ مانو حکم بے باک لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ بولے تجھ پر تو کسی نے جادو کیا ہے، تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لیے باری ایک دن مقرر، اور مت چھیڑیو اس کو بری طرح سے، پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک بڑے دن کی، پھر کوچے کانٹے اس اونٹنی کی، پھر کل کو پچھتاتے رہ گئے۔ پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے، البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ ناظرین، قوم سمود کا تذکرہ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں ہوا ہے۔ بیان کی گئی آیات کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جن میں قوم سمود کا ذکر ملتا ہے اور ان کی سرکشی کا جن میں بیان ہے، اور اللہ کے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ذکر قرآن پاک میں اس لیے فرمایا ہے تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت پکڑیں اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی سے دور رہیں،
اور خود کو ان تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے بچائیں جو گزشتہ قوموں میں پائی جاتی تھی۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود کے اس واقعے میں ہمارے لیے کیا عبرتیں موجود ہیں، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی وفات کی۔ ناظرین، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ البتہ آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے زیادہ معلومات تاریخی کتب میں نہیں ملتی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے قوم سمود کے واقعے میں موجود عبرتوں کی، آئیے اس بارے میں مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ناقد اللہ اگرچہ صالح علیہ السلام کی صداقت اور رسالت کا ایک نشان تھی، تاہم قرآن پاک کی تصریح ہے کہ وہ سمود کے لیے آزمائش اور ابتلا اور نتیجہ و ثمرہ میں ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ناقہ کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے، بس تو ان کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک ہی کر دی جائے، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشانی طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ تائب ہو جائے اور خدا کے دین کو قبول کر لے، اور یا عذاب الہی سے صفحہ ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بن جائے۔ لیکن ناظرین، یاد رکھیں، اس سنت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رسالت مستثنی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تصریح فرمائی ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت دعوت ہو یا امت اجابت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصریح کی یہ کہہ کر تصدیق بھی فرما دی، اے رسول، اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہے، خدا تعالیٰ ان کافروں پر عام عذاب مسلط نہ کرے گا۔ ناظرین، یہ مہلک غلطی اور نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان خوش عیشی، رفاہیت اور دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے جس قوم یا جس فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور خدا تعالیٰ کے سائے میں ہے، اور یہ کہ ان کی یہ خوش عیشی اس کی علامت ہے کہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی ان کے ساتھ ہے۔ یہ دھوکہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ دھوکہ اور غلطی اس لیے ہے کہ اس واقعے میں جگہ جگہ یہ تصریح موجود ہے کہ بعض مرتبہ زیادہ سے زیادہ رفاہیت اور خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب و ہلاکت کی پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر قسم کی دنیاوی کامرانیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھو کہ اس کی تباہی و ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے خدا کی پکڑ بہت سخت ہے، البتہ ان تمام رفاہیتوں کے ساتھ اگر قوم کے اکثر افراد خدا کے شکر گزار ہوں، اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور باہم حسن نیت اور خیر خواہی پر عامل ہوں، تو بلا شبہ وہ مقبول بارگاہ الہی ہیں، اور انہی کو دنیا و آخرت کی کامرانیوں کی بشارت ہے، اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش خدا کی بے غایت نعمتوں کی علامت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یہ کہ ان کو زمین کی خلافت دے گا جیسا کہ ان سے اگلوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور ان کے لیے ان کا دین مضبوط کر دے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا تھا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، جن کی شان یہ ہوگی کہ وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو کسی حیثیت سے بھی شریک نہ کریں گے۔ اسی طرح ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ زمین کی وراثت میرے نیک بندوں کو حاصل ہوگی۔ ناظرین، یہ آیات صراحت کر رہی ہیں کہ حکومت و دولت کا وعدہ وراثت کی حیثیت سے صرف انہی کا حصہ ہے جو مومن بھی ہیں اور خدا کے احکام پر عامل بن کر صالحین نیکوکاروں کی صف میں بھی شامل ہیں، یعنی جن کی اجتماعی زندگی کا قالب ایک ساتھ ان دونوں صفات سے متصف ہے۔ ان کے لیے بلا شبہ حکومت و دولت اللہ کا انعام و اکرام ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر حکومت و دولت کے لیے مومن و کافر کی کوئی تخصیص نہیں۔ خدا کی حکمتوں اور مصلحتوں کی پیش نظر یہ دنیاوی اسباب کی شکل میں چلتی پھرتی چھاؤں ہے، اور ایسی حکومت و دولت کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور اس کا فضل و کرم بھی شامل حال ہو۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ قوم سمود کے واقعے میں موجود عبرتوں کا۔ یاد رکھیں کہ اس قوم کی سب سے بڑی بدبختی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کے ساتھ گستاخی کی، جس کی وجہ سے اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو عطا کیا گیا معجزہ حقیقت میں اپنی نوعیت کا ایک عجیب معجزہ تھا، کیونکہ پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا اور پھر نکل کر بچہ جننا یہ بات عام فہم سے بہت بعید ہے، لیکن یاد رہے کہ معجزہ تو اصلی میں یہی ہے کہ جو ناممکن معلوم ہو اور اللہ کی قدرت سے ممکن ہو جائے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ معجزہ کیا ہے۔ اس مفہوم کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ناظرین، قرآن مجید کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے گزشتہ اقوام اور ان کے ہادیوں کے واقعات و حالات بیان کر کے
نصیحت و معزت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اس کا موضوع حکایت و قصص بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے تو اس کی ہدایت و نجات اخروی کا کیا سامان مہیا کیا ہے، تاکہ وہ ان اسباب کی مدد سے ہی اپنی عقل سے کام لے اور خدا کی مرضیات و نامرضیات کو پہچانے۔ اس نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے۔ وہ ان کو حق کی راہ بتاتے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور تائید میں اقوام و امم کے واقعات بیان کرتا اور تاریخ ماضی کو دہراتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن اقوام نے اپنے رسولوں کی ہدایات کو تسلیم کیا انہوں نے دنیا و آخرت کی فلاح پائی، اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو جھٹلایا، تو خدا تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنی اور معجزہ لائیں۔ لیکن اگر قوم نے اس نشانی معجزے کے بعد بھی تکذیب کو نہ چھوڑا اور بغض و عناد سے وہ انکار پر اڑے رہے، تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا اور ان کے واقعات کو آنے والی اقوام کے لیے عبرت و معزت کا سامان بنا دیا۔ اور تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والا نہیں جب تک نہ بھیج دے ان کے بیچ میں اپنا رسول جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات، اور ہم اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے بسنے والے خود ہی ظلم پر نہ اتر آئیں۔ ناظرین، معجزے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ معجزہ لغت میں عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں ایسے عمل کا نام ہے جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آ جائے۔ اس کو عام بول چال میں خرق عادت بھی کہتے ہیں، اور اسی بنا پر اس جگہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا عادت اللہ جس کو ناموس فطرت بھی کہا جاتا ہے، اس کا ٹوٹنا ممکن ہے؟ دوسرے الفاظ میں سوال کی تعبیر اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ کیا قانون قدرت میں تبدیلی ممکن ہے؟ اس سوال کا حل یہ ہے کہ معجزے کی یہ تعبیر کہ وہ خارق عادت شے کا نام ہے غلط تعبیر ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی قوانین قدرت یا نوامیس فطرت دراصل دو قسموں میں تقسیم ہے، عادت عام اور عادت خاص۔ عادت عام سے قدرت کے وہ قوانین مراد ہیں جو باہم اسباب و مسببات کے سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں، مثلا آگ جلاتی ہے اور پانی خنکی پہنچ جاتا ہے، اور عادت خاص کا مطلب یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں علاقہ پیدا کرنے والے یدی قدرت نے کسی خاص مقصد کے لیے سبب اور مسبب کے درمیانی رشتے کو کسی شے سے الگ کر دیا یا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا، جیسا کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کو آگ سے نہ جلنا، یا 2-3 انسانوں کے قابل خوراک سے 100-200 انسانوں کا شکم سیر ہو جانا اور اپنی اصل مقدار کی حد تک پھر بھی باقی بچ جانا۔ یہ دونوں باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت کے خلاف ہیں، اس لیے جب یہ اور اسی طرح کی کوئی شے رونما ہوتی یا اس کے وجود پذیر ہو جانے کی اطلاع دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عادت اللہ کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قسم یعنی عام عادت کے خلاف تو ہوتا ہے مگر عادت خاص کے خلاف نہیں ہوتا، اور وہ بھی قانون قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے ظاہر کی جاتی ہے، اور اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح خدا تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت و حقانیت کی تصدیق کرتا اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اگر یہ مدعی رسالت اپنے دعوے میں صادق نہ ہوتا تو خدا کی تائید کبھی اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ بس عام قانون قدرت سے جدا رسول و پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ در حقیقت یہ اس کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا فعل ہے جو عادت خاص کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا تاکہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے، اور اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نبی اور پیغمبر کو معجزہ نہ بھی دیا جاتا تب بھی پیغمبر کی پیغمبرانہ زندگی، کتاب ہدایت کی موجودگی اور عقلی دلائل و براہین کی روشنی میں اس کی صداقت پر ایمان لانا ازبس ضروری ہوتا ہے، اور اس کا انکار مذہب کی اصطلاح میں کفر و جمود مانا جاتا ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت تامہ ہے کہ آفتاب صبح سے زیادہ روشن عقلی و نقلی دلائل کے باوجود عوام کی فطرت اکثر و بیشتر حق و صداقت کے قبول کے لیے بھی دلائل سے زیادہ ایسے امور سے جلد متاثر ہوتی ہے جو عقل کو حیران اور دماغ کو مرعوب کر کے ان پر یہ ظاہر کر دے کہ دعوی نبوت کے ساتھ نبی کا یہ عمل بلا شبہ خدا کی دی ہوئی ایسی طاقت رکھتا ہے جس کا مقابلہ انسانی طاقت سے بالاتر ہے، اور اس کے مظاہرہ کے سامنے عاجز و درماندہ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک و شبہ اس ہستی کو خدا کی تائید حاصل ہے، اور اس لیے یہ جو کچھ بھی کہتا ہے خدا کی جانب سے کہتا ہے۔ اب اس مرحلے پہ پہنچ کر عقلیین کا یہ کہنا کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں ہے سر تا سر باطل اور حق تعالیٰ کی صداقت کو جھٹلانا ہے جو کسی طرح بھی ایمان کی علامت نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک نبی اور رسول معجزہ نہ دکھلائے نبی کی صداقت اس پر موقوف نہیں ہے، لیکن اگر منکرین کے مطالبے پر یا از خود پیغمبر خدا معجزے کا مظاہرہ کرے تو یقیناً معجزہ دلیل نبوت ٹھہرے گا، اور اس کا انکار صداقت و حقانیت کا انکار اور کفر و جہود کہلائے گا۔ بس ہر خاص و عام کے لیے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاء ورسل سے جو معجزات ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ثابت ہو چکے ہیں
ان پر ایمان لائے اور ان کے وجود اور ان کی حقیقت کا اعتراف کرے، اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار در حقیقت اسلام سے انکار ہے۔ البتہ یہ حقیقت کبھی فراموش نہ ہونی چاہیے کہ کسی شخص سے صرف اس قسم کی خارق عادت عمل صادر ہونے کا نام معجزہ نہیں ہے، اور محض اس عمل کے بروئے کار لانے سے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی اور رسول کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کی تمام زندگی اس طرح آزمائش و امتحان کی کسوٹی پر اتر چکی ہو کہ اس کا کوئی شعبہ زندگی ناقص اور قابل اعتراض نہ ہو، بلکہ اس کی تمام تر زندگی میں اخلاق کی بلندی، گناہوں سے معصومیت اور صداقت گفتار و کردار کا کمال ہی پایا جاتا ہو۔ پھر اگر ایسا شخص دعوی نبوت کرتا اور اپنے دعوے کی صداقت میں علمی دلائل و براہین کے علاوہ خدا کے نشانات معجزات بھی پیش کرتا ہے تو بلا شبہ وہ نبی ہے، اور بلا ریب اس کا یہ فعل معجزہ ہے۔ ہم نے ابھی کہا کہ معجزہ در حقیقت نبی کا اپنا عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے اور معجزہ کہلاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ نبی اور رسول بھی ایک انسان اور بشر ہی ہوتا ہے، اور کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے قوانین عام و خاص میں دخل اندازی یا در اندازی کر سکے۔ یہ تو خدا ہی کی مرضی پر ہے کہ اگر وہ چاہے اور مناسب حال اور تقاضۂ وقت سمجھے تو نبی اور رسول کے ہاتھ پر ایسے فعل کا ظہور کرا دے جو اس کے قوانین فطرت کی عادت خاص کی قسم میں داخل ہو، اور اگر نہ چاہے تو نبی اور رسول کے لیے بھی اس کا اظہار ناممکن اور محال ہے۔ غزوہ بدر میں جبکہ 313 کے مقابلے میں ساز و سامان سے مسلح 1000 دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر یلغار کرنے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب مٹھی بھر خاک پھینک دی، جس کی وجہ سے ہر لشکری کی آنکھ میں خاک کے ریزے پہنچے اور وہ بے چین ہو کر آنکھیں ملنے لگا، اور اس طرح مسلمانوں کو حملہ کر کے فتح حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کا مختصر اور موزانہ انداز میں قرآن عزیز نے جس طرح تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اس دعوے کی قوی اور یقینی دلیل ہے۔ اور تم نے اے محمد وہ مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی تھی جو تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی، لیکن وہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ ناظرین، غور فرمائیے کہ اس مقام پر نبی کے اس عمل کا جو ان کے ہاتھوں انجام پایا تھا کس عجیب و غریب انداز سے معجزہ ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اے پیغمبر، مٹھی بھر خاک بے شک تمہارے ہاتھ سے پھینکی گئی اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں تھی، لیکن مٹھی بھر خاک کا یہ اثر کہ دشمن کے محاذ کی دوری اور دشمن کی اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان سب کی آنکھوں میں جھونک دی گئی تمہارے ہاتھ سے ناممکن تھا۔ یہ در حقیقت خدا کا فعل تھا کہ اس کے یدی قدرت نے ان تمام دشواریوں کو یک لخت ختم کر کے اس مٹھی بھر خاک کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ دشمنوں کا پورا لشکر ہزیمت کھا کر فرار ہو گیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو آپ کے سامنے اس طرح واضح کیا گیا کہ معجزہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا، بلکہ وہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے اس کی تائید میں کیا جاتا ہے، اور کسی رسول کی طاقت میں نہیں کہ وہ کوئی نشانی یعنی معجزہ لا سکے خدا کی اجازت کے بغیر۔ بس جب خدا کا حکم آ پہنچا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس موقع پر جھٹلانے والے خسارے میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور اے مسلمانوں، تم کو خبر نہیں کہ ان کے پاس اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، معجزے سے متعلق یہ بحث اسی شخص کے لیے باعث تسکین ہے جو مذہب کے اس بنیادی عقیدے کا قائل ہو کہ تمام اشیاء کے خواص ان کے اپنے ذاتی خواص نہیں ہیں، بلکہ کسی پیدا کرنے والے نے ان کو عطا کی ہیں۔ بس جو شخص اس عقیدے کا حامی ہو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا کرنے والے نے عام قانون قدرت اس کے لیے یہی رکھا ہے کہ جو شے اس سے چھو جائے، لیکن یہ عقلاً ناممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اہم مقصد کی تکمیل کے لیے آگ کی اس خاصیت کو کسی خاص حالت میں سلب کر لے اور وہ اس کے قانون قدرت کی خاص حالت یا خاص عادت شمار ہو۔ لیکن جو شخص اس بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر شے کے خواص کو اس طرح اس کی ذاتی خواص مانتا ہے کہ کسی حالت اور کسی وقت میں بھی اس خاصیت کا اس شے سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس شخص سے اول یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا عقل یہ باور کر سکتی ہے کہ جو شے خود اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو اس کا کوئی خاصہ بھی ذاتی اور غیر منفک ہو سکتا ہے؟ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنی ہے۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔